الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل موقبہ امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگل میں چھوڑ کے چلے آئے جہاں کوئی نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹائم گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے پاس دیکھ بھال کے لیے آتے جاتے رہے۔ اسی طریقے سے 13 سال کا زمانہ گزرا۔ 13 سال کا جب عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 13 برس کے ہو گئے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم ہماری راہ میں قربانی کرو۔ اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا، اللہ کی بارگاہ سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اے ابراہیم ہماری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اچھا سا دمبا لیا اور اس کو پہاڑ پر لے جانے کے بعد رضا الہی کے لیے قربان کر دیا۔ پھر دوسری رات کو یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور آپ نے 100 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، آپ کو پھر یہی نظر آتا ہے کہ ابراہیم قربانی کرو۔ اللہ کے پیارے خلیل بارگاہ مولا عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں کون سی چیز قربان کروں، کس چیز کی تو مجھ سے قربانی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہا، مولا کیا چیز قربان کروں؟ ارشاد رب ذوالجلال ہوتا ہے، ارشاد کبریا ہوتا ہے، اے ابراہیم ہماری راہ میں اپنا بیٹا اسماعیل قربان کر دو، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے دو۔ دوستو کلیجے پہ ہاتھ رکھیں ہم اور آپ کہ اللہ نے ابراہیم پیغمبر سے قربانی مانگی۔ اب یہ قربانی دولت کی نہیں مانگی جا رہی ہے، اب یہ قربانی وطن کی نہیں مانگی جا رہی ہے،
اب یہ قربانی کسی اور اشیاء کی نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ یہ قربانی پروردگار اس بیٹے کی مانگ رہا ہے جو بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کا یہ حکم سنا کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنا بیٹا قربان کرو، آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا مال خرچ کرنے کا نمبر آ جائے تو انسان تیار نہیں، پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، انسان منہ چھپاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر واہ رے ابراہیم خلیل اللہ، تمہاری استقامت کو سلام ہے کہ تم نے دولت نہیں بلکہ جب بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو بارگاہ مولا میں تیار ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے تیار۔ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا اے ہاجرہ اسماعیل کو تیار کر دو، اے ہاجرہ اسماعیل کو دلہا بنا دو، ہم اپنی دوست کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمارے دوست کی طرف سے دعوت ہے۔ تیار کیا حضرت ہاجرہ نے، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ آپ نے چھری اور رسی ساتھ میں لی، دعوت میں جا رہے ہیں، چھری اور رسی تو عجیب چیز ہے، آخر دعوت میں جانے سے پہلے چھری رسی کیوں لی جا رہی ہے؟ پوچھا گیا ابراہیم یہ بتاؤ چھری رسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ قربانی کا نمبر آ جائے۔ چھری رسی لے لی، چل دیے ابراہیم، باپ اور بیٹا ساتھ جا رہے ہیں، مگر دوستو وہ شیطان جو ہمارا آپ کا دشمن ہے، پوری نسل انسانی کا دشمن ہے، وہ آ گیا، ایک بزرگ بنتا ہے، ایک بوڑھائی انسان بنتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ہاجرہ تجھے پتا ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ کہاں پتا ہے؟ کہ کہاں؟ کہ اپنے دوست کے یہاں دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان کہتا ہے جو ظاہراً بزرگ بن کے آیا ہے وہ کہتا نہیں، ارے دعوت میں نہیں بلکہ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں ارے کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا اے ہاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ ویسے کبھی کبھی شیطان کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے، ان نے سوچا جھوٹ تو نہیں چلتا لیکن کہیں سچ بھی بولو، تو اس نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے اس کے لیے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تھا ارے تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر جب پروردگار عالم کا حکم یہی ہے تو ایک اسماعیل کیا رب مجھے 1000 اسماعیل عطا کرے تو اللہ کے لیے ایک ایک کر کے قربان کر دوں، اللہ کے لیے ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ شیطان مایوس ہو گیا، شیطان نا امید ہو گیا، پھر پہنچا حضرت اسماعیل کے پاس اور کہا اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہاں پتا ہے؟ دعوت میں دوست کے یہاں۔ کہہ رہے دعوت میں نہیں بلکہ تیرا باپ تجھے مارنے کے لیے لے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا، کہہ رہے میرے باپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پھر کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس ظالم نے پھر سچ بولا کہ اسماعیل اللہ کا ان کے لیے یہی حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا تو مجھ کو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے اگر میرے خدا کا یہ حکم ہے تو اللہ مجھے 1000 بار پیدا کرے اور 1000 بار میں اس کے لیے اپنی جان دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ 1000 بار اللہ مجھے پیدا کرے تو میں 1000 بار اس کی راہ میں اپنی جان کو لٹاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان نا امید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے ابراہیم ایک خواب دیکھا تم نے، خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چل دیے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، میرا خواب سچا ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ شیطان نے اور کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رے
تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے اٹھائیں اور آپ نے کنکریاں ماری، شیطان دفع ہو گیا۔ اللہ کو وہ کنکریاں ابراہیم پیغمبر کی مارنا اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے کر دیا گیا کہ جو بھی طواف کعبہ کے لیے آئے، جو بھی حج کرنے کے لیے آئے، وہ اس جگہ پہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری ہیں وہ بھی مارے، تاکہ پیارے ابراہیم کی ادا کو وہ ادا کرے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا قیامت تک کے حاجی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ایسا باقی رکھا گیا کہ جس کا جواب نہیں ہے دوستو۔ ابراہیم پیغمبر کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا، اس لیے کہ وہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مان کے دفع کر دیا۔ اب پہنچے میدان مینا میں، میدان میں پہنچ گئے مینا کے، اور جانے کے بعد اپنے بیٹے سے فرمائے، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اب یہ بتا تیری اس میں کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ تو دوستو آج کے کسی بیٹے سے اگر آپ یہ کہہ دو گے اللہ کے لیے ایک دن مسجد میں کام کر دے تو آنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس چکر میں رہے گا ابا ہی کر دے تو زیادہ اچھا، میں کیوں تھکوں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس میں تیری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، بابا جان جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کیجئے، آپ کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جائے گا، اف تک نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا اسماعیل اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو جائے گا، اف تک نہ کرے گا، مگر اے بابا جان قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیروں کو باندھنا سختی سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ مجھے ذبح کریں اور میں تڑپوں تو آپ کے بدن پہ میرا خون نہ پہنچے، تاکہ میں نافرمانوں میں نہ جاؤں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب مجھے قربان کریں تو میرا منہ نیچے کرنا، تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے، اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو محبت کی وجہ سے اگر ہاتھ رک گیا تو کہیں جو ہے یہ آڑ نہ بن جائے اللہ کی راہ میں۔ عزیزان گرامی، اور آپ کہتے ہیں جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کرتا خون کا سنا ہوا میری والدہ کو دے دینا، آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بات اور کہی، اے بابا جان یہ بتاؤ کہ میں زیادہ سخی ہوں یا آپ زیادہ سخی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ میں اپنا چاند سا بیٹا اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، بابا جان میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ آپ تو اپنا دل دوسرے بیٹوں سے بھی لگا لیں گے، مگر میری تو ایک ہی جان ہے جو جا کے دوبارہ نہیں آئے گی، میں اپنی قیمتی جان اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے میں زیادہ سخی ہوں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوتا ہے، اسماعیل تم بھی زیادہ سخی نہیں ہو، ابراہیم تم بھی زیادہ سخی نہیں ہو، سب سے زیادہ سخی ہوں میں، اس لیے کہ اسماعیل تمہاری جان بچ جائے گی، تم زندہ رہو گے، اور ابراہیم تمہارا بیٹا بھی محفوظ رہے گا، قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن میں زیادہ سخی ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، لٹا دیا، چہرہ ڈھانک دیا دوستو، چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب چھری ہے کہ کاٹ نہیں رہی ہے، چھری گلے کو کاٹ نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری کو پتھر پہ مارا، پھینک دیا اپنے چھری کو، اور فرمایا یہ چھری میرے بیٹے کو کاٹنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ چھری نے بارگاہ مولا عرض کی تھی، میرے پروردگار مجھے زبان دے دے تاکہ میں تیرے ابراہیم سے بات کروں۔ چھری کو زبان ملتی ہے، چھری ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے، یہ بتاؤ تم آگ میں گئے تو تمہیں آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ اے ابراہیم جب تم کو آگ میں ڈالا گیا
تو آگ نے تمہیں کیوں نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم اس کے لیے یہ ہو گیا کہ وہ مجھے نہ جلائے۔ چھری نے کہا ابراہیم سنو، آگ کے لیے اللہ کا حکم ایک مرتبہ ہوا، آگ نے تمہیں جلایا نہیں ہے، اسی پروردگار کا حکم 70 بار مجھے ہوا ہے کہ چھری ابراہیم کا اسماعیل کا رونگٹا بھی نہ کٹنے پائے، اے چھری اسماعیل کا گلا کٹنے نہ پائے۔ تو جس خدا کی مرضی سے تم اپنے بیٹے کو لٹائے بیٹھے ہو، وہی رب مجھ سے فرماتا ہے کہ کاٹنا نہیں ہے۔ جس کی مرضی سے تم بیٹے کو لے کے آ گئے، جس کی مرضی سے تم نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا، جس کی مرضی سے آگ نے تمہیں جلایا نہیں، اسی کی مرضی یہ ہے کہ اسماعیل کو کاٹنا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا ثواب مل گیا، بدلے میں دمب آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، مگر ذبیح اللہ کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا حال جو اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دل سے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے ابراہیم تیار ہو گئے، دل سے اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے دونوں کو ثواب عطا کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اگر کاش اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو آج اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ لوگ جانور ذبح کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا کون ذبح کرتا؟ لیکن وہ لوگ ذبح کر دیتے جن کے دل میں پروردگار عالم کا خوف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد